کہ بیٹھے رہیں، کوئی کام آپ کا نہیں ہے. سوچیں چلو ظہر کے جو 4 سنتیں ہیں ہے نا، ظہر سے پہلے نہ پڑھنے کے بجائے ظہر کا وقت ہونے سے پہلے ہم پڑھ لے رہے ہیں تو ادا ہوگی وہ؟ جی ادا ہوگی. اور بغیر کسی عذر کے ظہر کے بعد والی سنت کو آپ عصر کے بعد پڑھیں تو ادا ہوگی وہ؟ نہیں ادا ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظہر کے فرض کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، فرض کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، ان کو ان کے ساتھ ادا کیا جائے گا. اور جو فرض کے افضل کے جتنی قریب ہوگی وہ اتنی ہی افضل ہوگی. اسی لیے بتائیے صحابہ کرام دنیا کے سب سے افضل امت ہیں کہ نہیں افضل امت ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے افضل نبی کے ساتھی اور قریب ہیں. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کہ اگر اس سے افضل امت کوئی ہوتی تو انہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی صحبت کے لیے اختیار فرماتا. اپنے نبی کی صحبت کے لیے صحابہ کرام کا انتخاب اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دوسری تمام امتوں سے افضل ہیں. اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی ہے. امام ابو جعفر الطحاوی الحنفی رحمہ اللہ اپنی کتاب اعتقاد عقیدہ اہل سنہ والجماعہ کے اندر لکھتے ہیں کہ بلکہ یہ سمجھ لو ایک ولی نہیں سارے کے سارے ولی مل کر کے بھی ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اور پھر بھی اپنے کو سنی کہلانے والے لوگ جو ہے جو مقام ولیوں کو دیتے ہیں وہ صحابہ کو دیتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک؟ نہیں دیتے. حالانکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ امام طحاوی حنفی کیا نقل کر رہے ہیں کہ صحابی جو ہیں تمام مسلمانوں سے افضل، بلکہ اولیاء سے بھی افضل، اور تمام ولی مل کر کے بھی ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو بات دوسری طرف جا رہی ہے. موضوع یہاں سے نکلا تھا کہ رمضان المبارک محرم الحرام کا مہینہ آپ نے پایا جس کی اتنی افضلیت ہے، اور کتنے مسلمان ایسے ہیں جو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے ہوں گے اور انہیں دعوت ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا نہ بھولیں. عاشورہ کا روزہ کس دن پڑ رہا ہے اس سال میں؟ یاد رکھیں کس دن پڑ رہا ہے؟ یوم الاثنین کو، یعنی سوموار کے دن. تو 2 دن کا روزہ رکھنا نہ بھولیں. کون؟ سوموار کا اور اس سے پہلے اتوار کا، یا سوموار کا اور اس کے بعد منگل کا. کیوں؟ اس لیے کہ محرم الحرام کے دن جو عاشورہ کا دن ہے اس دن ایک روزہ رکھنا سنت کے خلاف ہے. لیکن بہت سے لوگ دوسرے دنوں میں سمجھتے ہیں کہ عرفہ کا روزہ رکھنا بھی سنت کے خلاف ہے ایک دن. یہ بات غلط ہے، یہ لوگوں سے بھول ہے. ایک دن کا روزہ رکھنا سنت کے خلاف نہیں ہے. البتہ عاشورہ کے دن کا ایک دن کا روزہ رکھنا سنت کے خلاف ہے، یا صرف سنیچر کے دن کا روزہ رکھنا سنت کے خلاف ہے، یا صرف اتوار کے دن کا روزہ رکھنا سنت کے خلاف ہے. البتہ عام دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھنا سنت کے خلاف نہیں بلکہ عین سنت ہے. سنت کے خلاف نہیں بلکہ عین سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین کا روزہ رکھتے تھے، وہ صرف ایک دن کا روزہ رکھتے تھے، ہے نا. یوم الخمیس کا روزہ رکھتے تھے، وہ صرف ایک دن کا روزہ رکھتے تھے. تو یہ کہنا کہ ایک دن کا روزہ سنت کے خلاف ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. بلکہ کسی وجہ سے بعض ایام ایسے ہیں کہ ان دنوں میں صرف ایک دن کا روزہ رکھنا سنت کے خلاف ہے. ان میں سے عاشورہ کا ایک دن ہے، اور یوم السبت یعنی سنیچر کا دن ہے، یوم الاحد اور اتوار کا دن ہے. اس کے علاوہ اور دنوں میں وقتی طور پر جو میرے ذہن میں ہے اور کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھنا سنت کے خلاف ہو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر قوم سے مشابہت نہ پائی جائے. تو عرض کرنے کا مقصد کہ عاشورہ کا روزہ کون سا روزہ ہے؟ اس سال کس دن پڑ رہا ہے؟ یوم الاثنین کو. اس دن آپ لوگ روزہ رکھنا نہ بھولیں. مسلم شریف کے اندر حضرت ابو قتادہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول کیا ارشاد فرمایا
کہ میں امید رکھتا ہوں کہ عاشورہ کے ایک دن کا روزہ رکھنا انسان کے پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ذرا سوچیں، صرف ایک دن آپ نے، آج کل ہمارے خیال سے مشکل سے 12 گھنٹے ہوتے ہوں گے، اس طرح نہیں ہوتے، مشکل سے 12 گھنٹے 13 گھنٹے کا دن ہے اور موسم بڑا ٹھنڈا ہے، انسان آسانی سے ایک دن کا روزہ رکھ لیتا ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا حاصل ہونے والا ہے کہ آپ کے ایک سال پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ محرم کا مہینہ پایا لوگوں نے، شعبان کا مہینہ پایا، رمضان المبارک کا مہینہ پایا، ذی الحجہ کا مبارک مہینہ پایا، اسی طریقے سے عرفہ کے دن کا روزہ پایا، عاشورہ کے دن کا روزہ پایا، لیلۃ القدر کو پائے، یہ ساری چیزیں ان کو نصیب ہوئیں۔ ان دنوں میں اگر عبادت کی ہے اور اللہ کرے کہ ان دنوں کا ہم نے اور آپ نے حق ادا کیا ہو، کچھ لوگوں نے جنہوں نے حج کیا، اللہ کرے کہ ان کا حج قبول ہو، اور سال بھر 6000 سے زائد جو نمازیں پڑھتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کو بھی قبول کرے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان نمازوں کو کس طریقے سے، ان نمازوں کے ثواب کو، ان روزوں کے ثواب کو اور اس سال بھر کی عبادت کے ثواب کو کس طریقے سے محفوظ رکھا جائے، یہ ایک سوال ہے۔ ایک انسان پیسے جمع کرتا ہے، تجارت بناتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ اس کی حفاظت کس طریقے سے کی جائے۔ اس کے لیے مختصر طور پر میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا جس کی طرف بہت ضروری ہے اہتمام کرنا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کرے، کثرت سے استغفار کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اے اللہ تعالیٰ ان عبادات کے اندر، ان کاموں میں ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہے اس سے درگزر فرما۔ اس لیے کہ کوئی بھی انسان ہے، کوئی بھی مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے اس سے مطالبہ کیا ہے اس معیار کی عبادت کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے۔ اس کی ایک مثال لے لیجئے، نماز پڑھنے انسان کھڑا ہوتا ہے، کس کے سامنے کھڑا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑا، لیکن دماغ کہاں رہتا ہے؟ کبھی گھر پر ہے، کبھی بازار میں ہے، کبھی کسی دوست کے پاس ہے۔ یہ اس کے علاوہ ہے کہ بسا اوقات لوگوں کا ذہن بری جگہ بھی چلا جایا کرتا ہے۔ ذرا سوچیں آپ کہ آپ اگر اپنے مدیر کے سامنے کھڑے ہوں، اپنے باس کے سامنے کھڑے ہوں اور وہ کوئی بات آپ سے کہہ رہا ہے یا آپ اس سے کوئی بات کہہ رہے ہیں، تو آپ کا دماغ ادھر ادھر کہیں جائے گا؟ کہیں جائے گا؟ لیکن اللہ سے آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو، اللہ سے مخاطب ہے تو آپ کا دماغ کدھر جا رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ بلکہ بسا اوقات یہاں تک ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں تک پتہ نہیں کہ رکعت نماز آپ نے پڑھی ہے، بلکہ یہاں تک بھی لوگوں سے سنا گیا ہے اور ہر تک ہم نے آپ نے آزمایا ہوگا کہ بسا اوقات امام کون سی سورت پڑھتا ہے یہ بھی ہم کو پتہ نہیں رہتا ہے کہ نہیں؟ کھڑے ہیں کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے، اور دماغ کہاں پر ہے؟ ساری دنیا کا چکر لگا رہا ہے۔ یہ کوتاہی ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے نماز کے بعد جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ بلند آواز سے کہیے، کہ کچھ لوگ ہیں جو کچھ نہیں بولتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد۔ کیوں؟ آخر ایک سوال آدمی کر سکتا ہے کہ استغفار انسان کہاں کرتا ہے؟ کمی اور کوتاہی پر کرتا ہے، اور یہاں نیک کام کر کے آ رہا ہے، یہاں پر استغفار کرنے کی کیا ضرورت ہے نا ایک سوال؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی بھی انسان کتنے بھی اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے، لیکن جس نماز کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا ہے اس کا حق بڑی مشکل سے ادا ہو پاتا ہے۔ اس لیے نماز کے بعد کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ، اے اللہ تعالیٰ یہ میری استطاعت تھی، اس نماز میں، اس عبادت میں جو کوتاہی ہوئی ہے، اے اللہ تعالیٰ اسے تو معاف فرما دے۔ اسی لیے حج سے متعلق بھی ہے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ،